کامیابی تو اصل آخرت کی کامیابی ہے، اور اس کا معیار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود بیان فرمایا ہے سورہ آل عمران میں، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں پورا بدلہ تو قیامت کے دن ہی ملے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، بس جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ پورا کامیاب ہے۔ چاہے دنیا میں انسان کوئی بھی پیشہ اختیار کیے ہوئے تھا، کسی بھی خاندان برادری کا تھا، کسی بھی ملک یا بستی سے تعلق رکھتا تھا، بس جو آدمی دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل کامیاب وہ ہے۔ عمل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں مگر دھوکے کا سامان۔ روزانہ 5 وقت مؤذن پکارتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ جس نے اس پکار پر لبیک کہا اور نماز کے لیے آ گیا وہ کامیاب ہے۔ جو اپنے گھر بیٹھا رہ گیا، دکان میں رہ گیا، کارخانے میں رہ گیا، کھیت پر رہ گیا، دوستوں کے ساتھ گپے مار رہا ہے، کھیل کود تفریح میں ہے، اور تو وہ آدمی ناکام ہے۔ اذان کی آواز سن کر مسجد میں آنے والا جنتی، نماز چھوڑنے والا یہ اپنے لیے جہنم کا سامان کر رہا ہے۔ سورہ مدثر میں اللہ نے فرمایا ما سلککم فی سقر، پوچھا جائے گا تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی؟ قالوا لم نکن من المصلین، وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، غربا اور فقراء کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے۔ کامیابی تو اللہ نے سورہ مومنون میں بیان فرمائی کہ ایمان والے کامیاب کب ہیں۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے تو وہ مسلمان کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں کو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، دل لگا کر پڑھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لغو باتوں سے الگ رہنے والے ہیں، بیکار باتوں سے دور رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور اپنا تزکیہ کرتے ہیں اعمال میں بھی اور اخلاق میں بھی۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نکاح کے علاوہ، بیوی کے علاوہ شرمگاہ کی بالکل حفاظت کرتے ہیں، زبان کی بھی حفاظت کرتے ہیں لغو باتوں سے، جھوٹ غیبت چغلی سے، اور شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتے ہیں گناہوں سے۔ تو یہ لوگ اصل کامیاب ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور اپنی امانتوں اور وعدے کا خیال رکھنے والے، امانت میں خیانت نہیں کرتے، وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون میں یہی ہے کہ وہ حدود الہی میں تجاوز نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدود بیان کر دی ہیں، حرام کی حلال کی، بس ان کے مطابق چلتے ہیں، اللہ کی بیان کردہ حد سے آگے نہیں بڑھتے۔ جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے، اور اصل کامیاب یہی لوگ ہیں جن کی یہ ساری صفات بیان فرمائی، نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ تو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم نے کامیابی اور ناکامی کے جو تصورات بنا رکھے ہیں دنیا میں، ہمیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمیں تو اس کاروبار اور تجارت کو اختیار کرنا چاہیے جو ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لے اور جنت کا حقدار بنا دے۔ سورہ صف میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تم کو ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تم کو ایک بڑے دردناک عذاب سے بچا لے؟ اور وہ یہ ہے کہ تم لوگ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ جب ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اور آخر میں فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ تو بہت بڑی کامیابی، ایمان لا کر نیک اعمال اختیار کرنا دنیا میں، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے، جنت انہی کو تو ملے گی۔ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تو بہت سے مقام پر فرمایا ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ آسائشوں میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے آخرت میں، اور ان کو نعمتیں ملیں گی۔ تو صرف کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں قرآن میں بار بار جو آ رہا ہے، یہ تو ازلی اور ابدی سچائیاں ہیں، ان کا وجود اور وقوع تو اتنا یقینی ہے جیسا ہمیں اپنے وجود کا یقین ہے۔ ہم اپنے موجود ہونے کا یقین رکھتے ہیں دنیا میں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں ان کا یقین ہونا چاہیے۔
آگ میں جلانے کی صلاحیت ہے، برف میں ٹھنڈک پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، ہمیں آنکھوں کے سامنے یقین ہے، اس سے زیادہ یقین ہمیں ان چیزوں کو ہونا چاہیے کہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنے سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے سے جنت ملے گی اور جہنم سے حفاظت ہوگی۔ جو میدان حشر میں نور چاہتا ہو وہ سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں جو رضائے الہی کا متلاشی و عمل میں جٹ جائے، جو ہمیشہ کی نعمتوں کی تمنا رکھتا ہو، جنت چاہتا ہو، کامیابی کی جستجو میں ہو، وہ ان راستوں پر چلے جن کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔